بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ذبح کے وقت میں قربانی کے جانور کو کوئی قاری صاحب یا مولانا صاحب جب ذبح کرتے ہیں تو ان کی معاونت کے لیے کوئی قصائی بیچ میں ان کے ہاتھ سے چھری لے لے تو کیا اس قصائی کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے دیار میں اور ہر جگہ پر اس میں بہت لاپرواہی اور بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ الحمدللہ لوگ برکتاً اپنے ذبیحے کو، قربانی کے جانور کو مدرسے کے استاذ، مسجد کے امام یا کوئی مولانا صاحب، قاری صاحب یا مفتی صاحب سے اپنے جانور کو ذبح کراتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کی گردن سے جب خون بہنے لگتا ہے، خون بہنا شروع ہوتا ہے کہ پیچھے سے قصائی ان کی مدد کرنے کے لیے چھری اپنے ہاتھ میں تھما لیتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والے قاری صاحب یا مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ تو اس جانور پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ قصائی چونکہ بہت سے بے علم ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس جانور پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان قاری صاحب کے ساتھ ساتھ وہ مدد کرنے والا، معاونت کرنے والا جو قصائی ہے، اگر وہ اس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ہماری قربانی رائیگاں چلی جائے گی، صرف ایک چھوٹی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اور ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے۔ اس لیے میرا پیغام اور مسئلہ یہ ہے کہ جو قاری صاحب یا مولانا صاحب جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے ذبح کرنے میں جو قصائی یا جانور کو کاٹنے والا مدد کر رہا ہے، وہ انسان بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھے گا جس طرح سے ان قاری صاحب نے پڑھی ہے، یعنی قاری صاحب کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے مدد کرنے والے جو قصائی ہیں ان کا بھی اس جانور پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یہاں ذبح کرنے والے جو قصائی ہوں، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیچ میں ان سے وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری تھما لیتے ہیں ان مولانا صاحب کی مدد کرنے کے لیے، تو اس کو کہا جائے، بتایا جائے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے جب آپ بھی ذبح کریں۔ اگر وہ بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر رہا ہے تو گویا کہ وہ آپ کی قربانی کو خراب کر رہا ہے اور آپ کے جانور کو حلال کے بجائے حرام کر رہا ہے۔ اس لیے اس بے احتیاطی سے بچنا چاہیے اور اس میں ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں اور ہمارے قربانی کے جانور کو کوئی مولانا یا کوئی قاری صاحب اگر ذبح کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں جو معاونت کرنے والے قصائی ہوتے ہیں، قصاب ہوتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی ہدایت کی جائے، تاکید کی جائے کہ آپ بھی بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کے جانور کی قربانی کریں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور پھر ہمارا جانور حلال کے بجائے حرام ہو جائے اور ہماری قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے احتیاطی سے ہمیں حفاظت کرنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔